ہم تقریباً 50% الفاظ مکمل کر چکے ہیں، اور یہ تقریباً 75 منفرد الفاظ تھے جو ہم نے 7 اسباق میں سیکھے۔ ان اسباق کی پلے لسٹ ڈسکرپشن میں موجود ہے، لہٰذا اسے ضرور دیکھیں۔ آج ہم آگے بڑھتے ہوئے اگلے کلمات کو سمجھنا شروع کریں گے۔ یہ حصہ تقریباً 170 منفرد الفاظ پر مشتمل ہے۔ یہ کلمات زیادہ تر اسماء اور صفات ہیں۔ ان کلمات کو سیکھنے کے بعد آپ قرآن کریم کے تقریباً 65% الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ ساتھ ہی قرآن کریم کی گرامر پر مبنی آنے والے اسباق کو بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ اسباق پہلے سیکھے گئے الفاظ کی لسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح نئی لسٹ کے ساتھ بھی۔ اس لیے اسباق کو ترتیب سے سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور چونکہ ہم اسماء اور صفات سے آغاز کر رہے ہیں تو سب سے بہتر آغاز اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے رب، جس کا مطلب ہے پروردگار یا اے پروردگار۔ اس کے بعد ہے رحمان، جس کا مطلب ہے نہایت مہربان۔ پھر ہے رحیم، یعنی بے حد رحم کرنے والا۔ اس کے بعد ہے عزیز، یعنی زبردست۔ پھر ہے حکیم، یعنی حکمت والا۔ اور پھر ہے غفور، یعنی بہت بخشنے والا۔ اگلا کلمہ ہے حلیم، اور حلیم کا مطلب ہے بردبار۔ اس کے بعد ہے عظیم، جس کا مطلب ہے عالی شان۔ پھر ہے علی، جس کا مطلب ہے بلند مرتبہ یا اعلی۔ پھر ہے علیم، یعنی جاننے والا۔ اگلا کلمہ ہے خبیر، یعنی ہر بات سے باخبر۔ پھر ہے سمیع، یعنی سب کچھ سننے والا۔ اور اس کے بعد ہے بصیر، یعنی ہر چیز کو دیکھنے والا۔ پھر ہے شکور، یعنی قدردان۔ اگلا کلمہ ہے قدیر، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ پھر ہے وکیل، یعنی نگہبان یا کارساز۔ پھر ہے نصیر، یعنی طاقتور مددگار۔ اگلا کلمہ ہے حمید، جس کا مطلب ہے تعریف کے لائق۔ اور آخری صفت ہے تواب، یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ اب ہم ان الفاظ کو مزید گہرائی سے سیکھیں گے۔ جیسا کہ ابتدا میں کہا گیا تھا کہ یہ تمام الفاظ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، اور ان کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اکثر جوڑوں کی صورت میں آتے ہیں، یعنی بعض صفات ایک خاص ترتیب سے اکٹھی آتی ہیں۔ یہ جوڑے کسی معنی کو زیادہ واضح اور گہرا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ہمیں قرآن کریم میں اکثر ان کا استعمال اسی ترتیب میں نظر آتا ہے۔ میں نے اگلی مثالوں میں وہ جوڑے پیش کیے ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صفات صرف انہی جوڑوں میں آتی ہیں، بلکہ یہ الگ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس فہرست کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کلمے سے، اور وہ ہے رب۔ یہ کلمہ قرآن کریم میں 900 سے زیادہ بار آیا ہے، اور ہمیشہ صرف 2 معنی میں استعمال ہوا ہے، پروردگار اور اے پروردگار۔ چلیے ہم اس کلمے کی مختلف مثالیں دیکھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اور اگلی مثال میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اے پروردگار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اگلا ہے رحمان اور رحیم۔ یقیناً یہ دونوں الفاظ الگ الگ بھی استعمال ہوتے ہیں اور دوسرے اسماء کے ساتھ بھی آتے ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ ایک ساتھ آتے ہیں۔ آئیے ان کی مشترکہ مثالیں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اگلی صفات ہیں عزیز یعنی زبردست اور حکیم
یعنی حکمت والا۔ یہ جوڑا دوسرے جوڑوں کی نسبت زیادہ عام ہے، اسی لیے میں نے ان کی مثالیں منتخب کی ہیں، جیسا کہ ان مثالوں میں فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ پھر ہے غفور اور حلیم، یہ بھی عام طور پر ایک دوسرے کے بعد استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ان مثالوں میں وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور جیسا کہ پہلے کہا، یہ جوڑے مخصوص نہیں، یہ صفات دوسری صفات کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں، جیسا کہ اس مثال میں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ پھر ہے عظیم یعنی بلند مرتبہ، عظمت والا، اور علی یعنی بلند اور اعلیٰ درجے والا۔ آئیے ہم ان دونوں کے استعمال کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ دیکھیے کہ عظیم بہت بڑا یا شدید کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اس مثال میں وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ پھر ہے علیم یعنی جاننے والا، اور خبیر یعنی باخبر، اور یہ دونوں بھی ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جیسے قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير۔ اور یہ دونوں صفات الگ ترتیب سے بھی استعمال ہوتی ہیں، جیسے فریضة من اللہ ان اللہ كان علیما حکیما۔ پھر ہے سمیع یعنی سب کچھ سننے والا، اور بصیر یعنی سب کچھ دیکھنے والا۔ یہ دونوں بھی قرآن کریم میں اکٹھے آتے ہیں، جیسے ان اللہ كان سمیعا بصیرا۔ پھر ہے شکور، اور یہ زیادہ تر غفور کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اس مثال میں لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ پھر ہے قدیر یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، جیسا کہ اس مثال میں أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آیت کا یہ حصہ قرآن کریم میں بہت بار دہرایا گیا ہے، لہٰذا اس حصے کو سمجھ لینا قرآن کریم کے مفہوم کو آسان بنا دیتا ہے۔ اگلی صفت ہے وکیل یعنی نگہبان یا کارساز، اور اس کی مثالیں کچھ یوں ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ پھر ہے نصیر یعنی طاقتور مددگار، جیسا کہ ان مثالوں میں وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ پھر ہے حمید یعنی قابل تعریف، جیسا کہ ان مثالوں میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور آخری صفت ہے تواب، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، جیسا کہ ان مثالوں میں وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ آخر میں سبق کے PDF فائل ڈسکرپشن سے ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ دیکھنے کا شکریہ، امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔
تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔